ان کے محلے کے ایک مولوی تھے، تو ان کو نا علامہ اقبال کے بارے میں اتنا وہ پتہ نہیں تھا. تو ایک دفعہ گفتگو ہوئی ان کے سامنے تو انہوں نے بڑے سخت جملے کہے علامہ اقبال کے بارے میں. اب جس وقت ان کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ خیر جس وقت وہ تصانیف پڑھی، اشعار پڑھے علامہ اقبال کے، تو ان کا ذہن بدلا. انہوں نے کہا نہیں یار واقعی میں نے تو بڑی سخت باتیں کی ان کے بارے میں، لیکن ان کا تو مزاج ہی بڑا مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ جس وقت ملاقات ہوئی نا ایک دفعہ ان کی آپس میں، تو وہ جو مولوی صاحب تھے وہ کہنے لگے علامہ اقبال کو کہ حضور میں نے اس طرح کہا ہے، مجھے آپ کی تصنیف کا نہیں پتا تھا. اب جس وقت میں نے ان کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ آپ کی تو معاملہ ہی بڑا الگ ہے، تو میں نے وہ جو سخت جملے آپ کے بارے میں کہے میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. تو اب خیر علامہ اقبال کہنے لگے بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا میرے بارے میں، مجھے اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے معاف کیا، آپ کو ہمسائے تھے، آپ کا حق تھا، آپ نے کہہ دیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں. باقی رہی بات میری اقبال کی، تو وہ تو اقبال خود کو بھی ابھی تک نہیں پہچان سکا. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میرا تو مجھے تو خود کا نہیں پتا، میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت سے شناسا. وہ کہتے ہیں میں مجھے تو خود نہیں پتا، کہہ رہا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، شوق تو مجھ کو بھی ہے کہ میں اقبال کو دیکھوں. میں نے کہا مجھے تو خود کا نہیں پتا، جو آپ نے کہا وہ اپنی جگہ پہ، اس پہ گفتگو ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. جو میری بات ہے میں تو اپنے آپ کو آج تک پہچان ہی نہیں سکا، خود ہی کا سر نہا لا الہ، مجھے تو خود کا نہیں پتا. ٹھیک ہے جی، اس بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں، مجھے اپنے حالات کا معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک انداز ہے عشق رسول کا، اور یہ آپ کو وہیں سے ملا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. اقبال کہتا ہے مجھے یہ بھی ایک انداز تھا. برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے، میں پہلا واں انہاں رنداں چوں جنہیں کھلی بغاوت کیتی ہے. منافقاں ہار نچایا پار مسلے دا، نہ پڑھی ہے نہ نیتی ہے، اکو یار دی یاد پکائی ہے، اکو یاد مکمل کیتی ہے. میرا تے مورخ وائز دا ایسے ہی تے گل دا جھگڑا ہے، میں آکھنا وا رب ہر تھاں تے وے تے او آکھدا رب مسیتی ہے. اقبال کہتا ہے مجھے تو اپنے کا پتہ نہیں ہے، مجھے تو اپنی ہستی. اور یہ قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ ہے، یہ اس کے والے سے بڑی خوبصورت بات آ گئی، میں بتاتا چلوں آپ کو. جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جس وقت آپ کو جس وقت آپ گئے نا اس وادی کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ وادی مقدس میں ہیں، انک بالوادی المقدس طویٰ فاخلع نعلین، آپ اپنے جوتے اپنے نعلین اتار دیں. تو وہاں اس ایک درخت سے آواز آئی. اچھا وہ درخت بعد میں غائب ہو گیا، اس درخت کا آج بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا. اس درخت سے آواز آئی، وہ آواز کیا تھی؟ انی انا اللہ. اور مفسرین نے اس پر تفسیر لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس درخت کے اندر ڈائریکٹ اللہ کا وجود نہیں تھا، صرف اللہ نے اس درخت پر اپنی ایک نور کی تجلی ڈالی تھی. اس نور کی ایک تجلی سے اس درخت کی ہر شاخ اور ہر پتے سے آواز آئی انی انا اللہ. اور اللہ فرماتا ہے بندہ مومن میں ایک دن میں تیرے قلب اطہر پر ایک نہیں 360 تجلیاں بھیجتا ہوں. تمہیں آج تک پتہ نہیں چلا؟ بھئی آپ اندازہ کریں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. تو 360 تجلیاں پڑتی ہیں بندے کے قلب اطہر پر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی بندہ اپنے آپ میں ایک جہان ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا نفس من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اقبال کہتا ہے بھائی ہمارا تو یہ انداز ہے.